بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے انسان کے بارے میں کہانی سنائیں گے جس نے اپنے چچا کے بیٹے کو ہی مار ڈالا، صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اس کا مال ہڑپ لے، اور قتل کرنے کے بعد وہ خود یہ دعویٰ کرنے لگا میرے اس بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کے جانب سے کیا فیصلہ ہوا، ساری کہانی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے مال کے خواہش کے لیے اس کا قتل کر ڈالا اور اس کو شہر کے باہر پھینک دیا، اور خود صبح کو اس کے موت کا مدعن بن کے واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گائے کا ٹکڑا مرے ہوئے انسان کو مارو تو وہ انسان زندہ ہو جائے گا کہ وہ خود ہی بتائے گا اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کے حیران ہو کے پوچھا کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل تو نو عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ لیجئے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ مایا خدا فرماتا ہے جیسے پیڑھی گائے ہو، اس کی رنگت ڈبڈباتی دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہر چیز کے بارے میں اچھے سے پوچھ لیجئے، نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ لوگ اس گائے کی جسم کی تلاش کرنے لگے، اگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا تو وہ لوگ اس قسم کی گائے تلاش کرنے نکل پڑے۔ گائے کے مطابق ان کو پتا چلا ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ اس کا قصہ یہ تھا بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، اس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اس کے پاس سوائے وہ ایک گائے کے بچے کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اس بچیائی کے گردن پر مہر لگا کے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا اے اللہ، میں اس بچیا کو میرے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد ظالے کا انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا باپ کی طرح نیک اور صالح نکلا، ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا جنگل پہنچا، گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی، تو اسے لے کر اس کے ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ، بازار میں لے کے جا کے 3 دینار پر بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کے شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی لڑکا اپنی ماں کی اجازت لینے نہیں جائے گا، بلکہ یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا۔ لڑکے نے کہا ماں کی اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت دے دی، لیکن کہا تو دوبارہ جب کوئی ایسی بات ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ وہ لڑکا پھر بازار میں گیا تو پھر وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا، اور پہلے جہاں 6 دینار کی قیمت لگائی تھی اب 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر یہ سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی
یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا، اب جو خریدار آئے گا تو آپ اس سے کہہ دینا کہ آپ ہمیں گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہو یا نہیں۔ لڑکے نے وہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا، تو ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے گے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ایک ہی ایسے گائے تھی جس میں خدا کی بتائی گئی ساری صفات پائی جا رہی تھی اور ساری شرطیں موجود تھی، اور جس کی بنی اسرائیل کو بھی تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو وہ مکان پر پہنچے۔ اس گائے کی قیمت یہی مقرر ہوئی، اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی، اور بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا ہی پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ اگر گائے کے ٹکڑے میں اتنی برکت ہے کہ اگر وہ مردے سے لگ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقدور بنتے ہیں ان کے وجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظالم لاکھ چھپا کر بھی ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہے گا۔ اور ایسے ہی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔